ہمارے آج چونکہ یہ فنکشن جو ہو رہا ہے خیبر آئی فاؤنڈیشن کی جانب سے بچوں کی آنکھوں کی دیکھ بھال، نظر کی کمی فیسلٹی پرووائڈ کرنا، تو اس ادارے کا جو سنگ بنیاد رکھا گیا آج سے 23 سال پہلے، تو اس میں ہمارے محترم بہت ہی ہمارے بزرگ بھائی بھی تھے، دوست بھی تھے، ہمارے مشر بھی تھے، حاجی سلیمان شاہ صاحب، اور پھر ان کے رخدار محمد حسین صاحب، اور ہم سب نے 2000 سے پہلے 2018 تک غالباً ایک جدوجہد شروع کی تھی، اور ڈاکٹر داؤد صاحب نے سب کو پیغام دیا تھا۔ پی سی ہوٹل مجھے آج بھی یاد ہے، 4 ساڑھے 4 بجے کا ٹائم تھا، انہوں نے اجلاس بلایا تھا کہ ہم اس طرح کے ہاسپٹل، ہماری سوچ ہے بن جائے، تو میں مہینے میں اس وقت کہا تھا کہ 3 دن فری دوں گا، اور اس طرح ہر ڈاکٹر کو میں ڈیوٹی لگا دوں گا۔ پھر اس میں ہمارے بھائی حاجی عدیل صاحب نے بہت زیادہ محنت کی، زمین کی الاٹمنٹ میں سب دوستوں نے کوشش کی، لیکن حاجی صاحب، حاجی عدیل صاحب، اس نے کافی کوشش کی، زمین مل گئی تو پھر حاجی سلیمان شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ دونوں کو، بلکہ حسین شاہ صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کی وساطت سے ہاسپٹل بننا شروع ہوا، باقی ساتھیوں نے بھی سب کچھ کیا۔ آج وہی ہاسپٹل ایک تناور درخت بن کے نہ صرف پشاور ڈسٹرکٹ بلکہ صوبے کے لیے سوچ رہا ہے، اور لقمان شاہ صاحب بیٹے ہیں ہمارے بھائی، تو اس پر ذمہ داری آتی ہے کہ اپنے اجداد کے اس نشان کو مزید مضبوط کرنا ہوگا، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں بحیثیت گورنر نہیں، بلکہ بحیثیت پشاور شہر کا ایک فرد، ایک مکین کی حیثیت سے اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارے سامنے میرے بھائی بیٹے ہیں، کہ ہم سب مل کر، میری ذمہ داری پورے صوبے کی ہے، صوبے کے مشکلات کے خاتمے کی ہے، سہولیات مہیا کرنے کی ہے، لیکن ہم سب کی بڑی ذمہ داری پشاور کی تعمیر و ترقی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ ہم مل کر کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے چونکہ خیبر آئی فاؤنڈیشن، خواجہ صاحب نے، غیور بھائی نے، باقی ممبران نے یہاں پہ جو ایک بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور جہاں بھی میں جاتا ہوں، آج جو انہوں نے کہا کہ 8% اور 10% اور 12%، تو سب سے پہلے میرا نظر بچوں جنہوں نے ان کے پہنی ہوئی ہوتی ہے اور موٹے شیشے ان پر پڑتی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ ہم جب پڑھتے تھے تو پورے اسکول میں ایک بچہ بھی نہیں ہوتا تھا جبکہ وہ ان کے پہنے، اور میں نے خاص کر آج سے 2 سال 3 سال پہلے
اقرا روضۃ الاطفال کو کہا تھا، اور آج آپ کو بھی کہتا ہوں، شاید اس کو ادھر آپ کو 25% بچیاں بہت موٹی اینکوں والے ملیں گے. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ وہاں پہ زیادہ تعداد میں بچیاں پڑھتی ہیں، اور میں نے ان کے بڑے جو ہے، چونکہ ہمارے بڑے ہیں اور بیٹے کے ساتھ اچھا ریلیشن ہے، تو ان کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ تحقیق کرو کہ کیوں 25%، اس سے بھی زیادہ بچے اتنے موٹے اینک، شیشے والے اینک پہنتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ خیبر آئی فاؤنڈیشن نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور 2 باتیں کرتا ہوں. آپ نے ادویات کا ذکر کیا، اگر آپ اس کے لیے ادویات آپ کو ضرورت ہے پراپر، یہ جو اسکولوں میں بچوں کے لیے، تو پورے مثلاً جس طرح ہمارے ایجوکیشن کے ویڈیو صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ 879 اسکولز ہیں جس میں 2,45,000 بچے پڑھتے ہیں. تو آپ اگر 10% بھی اس کو لگا دیں تو اس کی جتنی ادویات آپ کو ضرورت ہے مجھے چٹ دے دو، میں تمہیں 5 دن میں معاہدہ کر دوں جو آپ کو ضرورت ہے. کیونکہ کچھ پیسے ہم دے دیں گے، کچھ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دوست جو ہے جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، تو جب میں ان کو 10 لاکھ بیچتا ہوں تو 20-25 لاکھ کے ادویات بیچتے ہیں. تو شاہ زیب وغیرہ آپ کی ڈیوٹی ساتھ لگا دوں گا، اور میں انشاءاللہ تعالی اپنی جانب سے آپ کو 10 لاکھ روپے دے دوں گا، اور دوائیاں ادویات آپ کو 20-25 لاکھ کی آئیں گی، تاکہ یہ ہمارے بچے ہیں. اس شہر کا بچہ میرا بچہ ہے، اس شہر کا بزرگ میرا بزرگ ہے، اور اس شہر کے مشکلات کا خاتمہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں. اور میری سوچ میں یہ چیزیں بہت ہی چھوٹی ہیں کہ میں کونسلر تھا، میں ناظم تھا، میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا، میں گورنر تھا، یا میں سینیٹر تھا. مجھے سب سے زیادہ فخر یہ ہے کہ میں پشاوری ہوں اور پشاور کا رہتا ہوں. اور آپ دیکھ لیں اسی طرح میں ہر جگہ جاتا ہوں. بخدا اللہ حاضر ناظر ہے کہ آج تک میں نے نہیں سمجھا کہ میں گورنر ہوں. اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں. اور اسی لیے گورنر ہاؤس کو پورے پشاور اور صوبے کے لیے کھول کے رکھا ہے کہ یہ تب عزت و احترام کی جگہ بنتی ہے جب قوم کو عزت و احترام ملے. میری کوشش ہوتی ہے، سب سے پہلے میں نے معذور بچوں کو لنچ پہ بلایا، تقریباً 2,500-3 ہزار بچے تھے، ان کے لیے جھولے لگائے. پھر عید پہ 5-6 لاکھ لوگوں کو بلایا. عید کے تیسرے دن پورے پشاور کے ماؤں بہنوں بچوں کو بلایا، جھولے لگائے، سب کچھ دیا. یہ بھی کم ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اور بھی کام کروں. بہت سارے کام میں کر رہا ہوں لیکن کہہ نہیں سکتا. لوگ پھر کہتے ہیں کہ میرا جذبہ اور ہے. میں پشاور کے ہر بھائی بچے بڑے کو اپنا بڑا، اپنی بہن، اپنا بچہ، اپنا بھائی سمجھتا ہوں. اس میں پشاور میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ کون کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں
کہ سب میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور میرا تعلق ان کے ساتھ ہے، اس لیے بلا امتیاز میں کام کرتا ہوں۔ اور پھر پشاور نے ہم پر بہت بڑا ایک قرض ڈالا ہے کہ میرے بیٹے کو ایک ایسے وقت میں ڈسٹرکٹ ناظم بنایا جو مرکزی اور صوبائی حکومت کسی اور کی تھی، تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور پھر جیت بھی ایسے نہیں کہ 10 ووٹوں سے، 5 ووٹوں سے، 1000 ووٹوں سے، 5000 تھے، 10,000 تھے، 15,000، 17,000 ووٹوں سے جیتی۔ تو یہ قرض ہم کس طرح اتار سکتے ہیں؟ تو اس لیے آپ دیکھ لیں گے کم عرصے میں جس طرح بحیثیت ڈسٹرکٹ ناظم پورے صوبے میں ترقیات کا او تاریخ کوئی توڑ نہیں سکتا، اس طرح یہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی، پشاور شہر کی ماں و بہنوں کی دعائیں، تعاون مجھے درکار ہوگا، اور میں دوسری کوشش بھی کر رہا ہوں۔ اس صوبے میں الیکشن ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو رہے ہیں بلدیاتی، پہلے دن سے ان کے فنڈ روک دیے گئے، پورے صوبے کا ترقیاتی عمل مفلوج کر دیا گیا، اختیارات چھین لیے گئے۔ جس ایکٹ کے نیچے انہوں نے الیکشن لڑا، چاہے جس نے بھی جیتا ہے، مرج ایریا پورے صوبے میں، میں نے اس کے لیے بھی میں کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ عنقریب دیکھ لیں گے کہ پورے صوبے کے بلدیاتی اداروں کو ان کا جو حصہ ہے 32 ارب روپے وہ جاری کیے جائیں گے، اور ان کا اختیارات بھی بحال کر دیے جائیں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے ایسا پیچیدہ بنایا، اتنے مشکلات ڈالی، اور سب کا خمیازہ وہ لوگ آج اللہ کی طرف سے بھگت رہے ہیں۔ آج کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ میں اس جماعت میں تھا، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ہمارے لیے سبق بھی اس سے سیکھنا ہوگا۔ ہم آپس میں بھائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ مختلف جماعتوں سے ہوں گے، لیکن ہماری روایات، ہماری اقدار ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اٹھنے پہ فخر کرتا ہے، ہم وہ لکیر کھینچنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ بہت سارے کام میئر پشاور کر رہا ہے، بہت سارے ترقیاتی کام شروع ہو چکے ہیں، ان کو زیادہ کہو تو میرا خیال میں بہت لوگ اور باتیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے۔ میں سارے شہر کو کہتا ہوں، ان بھائیوں کو کہتا ہوں، میں تو الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ زبیر بھی الیکشن نہیں لڑے گا، پشاور کے لوگ الیکشن لڑیں گے اور ترقیاتی کام ہم کریں گے، باقی سارے ہمارے دوست ہیں، اور صحیح انشاءاللہ تعالیٰ ایسے نہیں۔ باقی جہاں تک ملک اور صوبے اور شہر کی ترقی کی بات ہے، تو ترقی کا پہلا سفر ایجوکیشن سے شروع ہوتا ہے۔ ایجوکیشن منسٹر بیٹھا ہوا ہے، ماشاءاللہ سمجھدار ہے، ڈائریکٹر اینڈ ایڈیو صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور چیلنج کے لیے غیور سیٹھی صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ میں نے پچھلے 2 ماہ پہلے تمام یونیورسٹی جو ہیں ان کے 2 اجلاس بلائے تھے، 7-8 گھنٹے، ان میں پرائیویٹ سیکٹر کے یونیورسٹیوں میں ان بھائیوں کو بھی بلایا تھا۔
ADO صاحب کے لیے، ڈائریکٹر صاحب کے لیے، ایجوکیشن کے منسٹر کے لیے، سیکرٹریز کے لیے، ایجوکیشن سے وابستہ تمام بھائیوں کے لیے، اس ادارے میں کام کرنے والے ان بھائیوں کے لیے یہ سوچنا ہوگا کہ یہ تقریباً 1 ارب روپے سے زیادہ کا جو ایسٹس ہے گورنمنٹ خیبر پختونخوا نے آپ کو دیا، اس سے بڑھ کر تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اگر اس خوبصورت بلڈنگ کے بچے کو آپ پرائیویٹ سیکٹر کے مقابلے میں نہیں لا سکتے تو اپنی کوتاہی سمجھیں۔ اور میں ادھر یہ بھی کہوں آپ کو کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے ایجوکیشن کو ٹیچر کو جو تنخواہ دے رہے ہیں 60% ان سے آپ کی تنخواہ زیادہ ہے، تو پھر کیوں ہم ان بچوں کو، میں خود ٹاٹ پہ بیٹا ہوا بچہ تھا، اسکول پڑھا، پنکھا ہاتھ سے چلاتے تھے، اور ٹاٹ سے بیٹا ہوا بچہ اس شہر سے 40 سال سے منتخب ہو رہا ہے، تو یہ اس اساتذہ کا کمال ہے نا جن سے میں نے پڑھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے بچے مجھ سے زیادہ آگے جائیں ہر سیکٹر میں، اور ان کی کردار سازی پر بھی توجہ دو۔ لاسٹ 8-9 سالوں میں اس ملک میں جو کچھ ہوا یہ سب تباہی جو پڑھے لکھے بچے ان کے ہاتھوں سے ہوئے۔ ملک کی تاریخ دیکھو، 75 سالہ تاریخ میں ان پڑھ بچے، ان پڑھ بوڑھے، ان پڑھ جوان، ان کے اپنے مٹی سے، اس اسکول سے، مشر سے، بہن بھائی سے، بیمار سے ایک پیار و محبت تھا۔ آج میرا تعلیم یافتہ بچہ ایمبولنس کھڑا کر کے بیمار سڑک پر بٹھا دیتے اور اس کو آگ لگاتے ہیں، کیا پیغام ہے؟ سوچو، اس طرح کوئی دنیا کی تاریخ میں ہے؟ چلو کسی کی گاڑی ٹوٹ جائے خیر ہے، یعنی ایمبولنس سے بیماروں کو نکال کر فٹ پاتھ پہ بٹھا کر اس کو آگ لگایا گیا۔ کس اسکول کے بچے تھے؟ کس نے پڑھایا؟ اس لیے آپ نے کردار سازی پہ توجہ نہیں دی۔ اگر آپ کردار سازی پہ توجہ دیتے تو ہم تو جب اسکول سے نکلتے تھے کوئی بزرگ آتا تھا ہم اس کو راستہ چھوڑ دیتے تھے، یہ سہولیات بھی نہیں تھی۔ آپ جائیں 70 میں سہولیات بھی نہیں تھی، ٹاٹ بھی خود چاندتے تھے، ساڑھے دھوڑ ہم پہ آتے تھے، اسکول کے لیے فخر ہوتا تھا۔ آج آپ کسی بچے پہ جھاڑو مارے، کل اس کا باپ آئے گا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو کردار سازی پہ توجہ دو، اور کردار سازی دینی بھی اور ملک کے ایسٹس سے محبت کی بھی۔ یہ آپ رہبر ہیں نیشن تیار کرنے والوں کے لیے، جو نیشن ہم تیار کر رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو اس ملک کی ترقی ناممکن ہوگی۔ ہم انشاءاللہ تعالی، کتنی فخر کی بات ہے کہ دنیا میں جب پودا نہیں لگ سکتا تھا، پودے لگانے کی صلاحیت آپ میں نہیں تھی، اس وقت ایک شخص آیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اور ان کے ایک ویژن تھا کہ میں ملک کو ایٹمی قوت بناؤں گا۔ پھر
ایک دوسرا شخص آیا جس نے 5 دھماکے کر کے پاکستان کو دنیا کا پہلا اسلامی ایٹمی ملک بنایا. اس کا چاغی کا پہاڑ ریڈیو پاکستان میں بنا کر اس کو آگ لگانا کون سی سوچ تھی؟ کس نے یہ سوچ دی اس کو؟ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی محلے گلی سڑک میں زیادتی کرے تو کیا آپ پولیس کے پاس نہیں جاتے؟ تو پھر آپ پولیس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، پھر فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں، پھر نفرت پھیلائیں کہ فوج ہماری دشمن ہے. تو کیا ان قوتوں کو نکال کر تم ملک کو 1 گھنٹے بھی یکجا رکھ سکو گے؟ کون سی سوچ تھی؟ کس نے یہ ویژن دیا؟ کس نے اس بچوں کو کور کمانڈر ہاؤس اور جنا ہاؤس قائد اعظم کے پاسپورٹ اور ان کے آدھار سے زیادہ کتابیں جلانے پہ فخر محسوس کر رہا تھا؟ کس نے یہ سوچ دیا اس کو؟ ہمیں ایک پرامن پاکستان کی طرف جانا ہوگا. ہمیں آئینی جدوجہد کرنی ہوگی. ہم ایک دوسرے سے نفرت نہیں، ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرنے کا ہمیں حق ہے، اور وہ بھی شائستگی سے. ہمارا اقدار، ہماری روایات اور خصوصاً ہمارے پشتون روایات اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے سے بڑے کو گالیاں نکالوں. کیا آپ نے اپنے بچے کو گھر میں یہ پیغام کبھی دیا کہ ایک ان پڑھ شخص، تعلیم کے بارے میں نہیں، اخلاقیات کا ان پڑھ، جب ملک کے تمام قداور سیاسی شخصیات کو غلط ناموں سے پکار رہا تھا تو یہ تو نوجوانوں کے مائنڈ میں چیزیں ڈال رہا تھا کہ اس میں یہ چیز. کس نے اپنے گھر میں کہا کہ یہ غلط ہے؟ پھر وہ ٹویٹر، واٹس ایپ، فیس بک پر تعلیم یافتہ لوگ، یہ بچے جس طرح گالیاں نکالتے ہیں. میں نے ایک گالی دیکھ لی، میں نے اس بچے کو فون کیا، میں نے کہا یہ تمہاری دادی کی جگہ ہے اور اس صوبے کی بہت بڑی قداور شخصیت ہے اور تم اس کو ننگی گالیاں دیتے ہو. یہ بیٹے تمہیں کس نے سکھایا؟ ایسا کام مت کرو. تو دیکھو اس نے 1 منٹ میں مجھے جواب دے کے معافی مانگی کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. تو پھر آپ کے ساتھ 10 سال پڑھتا ہے، آپ نے کیا سکھایا؟ اس لیے پورے ایڈیو صاحب بھی بیٹھے ہیں، ڈائریکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، گورنمنٹ کے تمام اسکولوں کو ہدایت جاری کریں کہ بچوں کو اخلاقیات کا درس دیں. ہمارے اسکول میں عصر کی نماز پابندی سے پڑھا جاتا تھا. خدا داد اسکول میں پڑھا، اوپر جاتے تھے اور عصر کی نماز سارے اکٹھے پڑھتے تھے. تو اس لیے میں آپ کو بھی کہتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں، یہ ہمارے بچے ہیں، ان کے لیے ہم نے اس ملک میں پھول لگانے ہیں، آگ نہیں لگانا ہے. ان کے 10 سے 40 سالوں کا درخت اسلام آباد میں آگ لگا دیا گیا، اور جس نے 1 کلاس ایجوکیشن نہیں کیا اس نے ایک پتے کی حفاظت کی. 5 لاکھ سے بڑا مجمع، 1 پتہ نہیں ٹوٹا. موازنہ کریں مدارس کا، ایجوکیشن کا، 0 نمبر ایجوکیشن کا.
پھر جھاڑو بھی خود دے رہے تھے. آج نہیں، آج سے 2 سال پہلے دیکھ لے 15 دن جہاں گزرے تھے. تو اس لیے آپ بھی ہمارے بچوں کو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایجوکیشن دیں گے. اور یہ جو وردی میں لوگ کھڑے ہیں یہ آپ کے محافظ بھی ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں اور اس ملک کے بیٹے ہیں. چاہے وہ فوج میں ہوں، چاہے پولیس میں ہوں، چاہے دوسرے ادارے میں ہوں، اس کی قدر اپنے بیٹے اور بھائی سے زیادہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں آپ کا مزید وقت نہیں لینا چاہتا، شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی آپ پشاور کے جتنے لوگ ہیں اس سے زیادہ میری محنت ہوگی اور میں کر کے دکھاؤں گا. اور اخیر میں چونکہ اس اسکول میں آئے ہیں، یہ سامنے جو بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں یہ میری خواہش ہے ہمارے بڑے محترم حاجی عدیل صاحب کے برخوردار عدنان صاحب بیٹے ہیں، کچھ مشینری اس میں ہیں تو وہ بھی آپ کسی ایکسپرٹ کو بھیج دیں. اور جو آپ کے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جہاں بھی ہے اور یہ اگر کارآمد مشینری ہے تو ان کو بھیج دو. اور پرنسپل اور ایڈیو صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سی این ڈبلیو کو لکھ لے کہ یہ بلڈنگیں نیلام کر دیں اور مجھے کاپی بھیج دیں. اور انشاءاللہ تعالی ان بلڈنگوں کی جگہ میں کوشش کروں گا کہ مہینوں میں اس میں آپ کو سرسبز اور شاداب گرین ایک لان بھی بنا دیا جائے اور ان بچوں کے لیے باسکٹ بال، والی بال اور دیگر یہاں پہ میں آپ کو بنا دوں گا، وہ بھی اپنی جانب سے آپ کو بنا کر دے دوں گا. یہ ہمارے بچے ہیں. اور ایڈیو صاحب آپ مجھے کل تک یہ لیٹر بھیجو گے اور انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر میں غریب لوگوں کو کہوں گا کہ یہ بلڈنگ گراؤ اور اینٹیں منٹیں تم لے جاؤ. جس طرح میں نے کوٹھی میں جو عیسائیوں کے مکان تھے اس کو کہا کہ یہ اینٹیں اور سب کچھ تم لے جاؤ، یہ اللہ کی رضا کے لیے تمہاری ہے اور ہمیں روڈ کھلا کرو. تو مجھے اس پر مجبور نہیں کرو گے کہ میں وہ فیصلہ کر لوں. بہت بہت شکریہ. سر ہو خبر زندگی بے خون سے گئی. بیٹھ جاؤ. اچھا سر، یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب اب مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں لیکن اب حکومت تیار نہیں ہے. آپ پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ تمام مسائل کا حل مذاکرات ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ دوسرا میرا سوال، خیبر پختونخوا میں اب تک کسی قسم کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ کیا کوئی پیچ اپ ہوا ہے یا کیا؟ دیکھیں، جہاں تک مذاکرات کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر بات دنیا کے مسئلے بھی مذاکرات سے حل ہوتے ہیں. لیکن آپ خود سوچ لیں کہ ایک ہفتے پہلے تک آپ کیا سنتے تھے؟ میں ان چوروں کے ساتھ بیٹھوں، میں ان چوروں کے ساتھ مذاکرات کروں، میں کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. سیاست میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دنیا کے ہر چیز میں شائستگی ہونی چاہیے. محقق بالکل سخت ہو لیکن شائستگی کے ساتھ. اور یہ قانون قدرت ہے کہ انہوں نے جو بویا وہ کاٹیں گی. جس طرح انہوں نے گزشتہ 4 سال سے ملک کے منتخب پارلیمنٹ کو یغمال بنایا تھا اور جس طرح انہوں نے یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہیں ملاتا ہوں، اللہ کی بھی ایک نظام ہے نا. آج اسی شخص سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے. جب وہ بات کرتے تھے کہ آپ
चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बात करें तो ये कहते थे एनआरओ मांग रहे हैं, आज पूरी दुनिया को कह रहा है कि मुझे एनआरओ दे दो। ये सिर्फ आने वाले तमाम लोगों के लिए ये है कि देखो हमेशा के लिए ऐसा गरूर और तकब्बर किसी को नहीं करना चाहिए, जो हो गया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये तो फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है और वो सोच रहे हैं, समझदार और अच्छे पॉलिटिशियन है तो कोशिश करेंगे जिस तरह भी है। लेकिन मैं तो अपनी राय कह सकता हूँ, मैंने इनको कहा कि असम्बली मत तोड़ो, 10 दफ़ा कहा। आप देख लो कि एक कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी, फिर सड़कों पे 3 महीने एहतजाज कि इस्तीफ़ा मंजूर करो, जब मंजूर हो गए तो 6 महीने कोर्टों में फिरना के वापस करो। यानी ये इस तरह के फैसलों से मुल्क नहीं चल सकता। गवर्नर साहब ये बताएं कि सियासी वफादारियां तब्दील हो रही है, क्या आपको लगता है कि इनका ज़मीर सच में जाग गया है? और अगर सच में जागे तो क्या इनके लिए जेईवाई में कोई जगह, कोई राब्ते? देखो मेरा वो काम नहीं है, मैं आईनी पोस्ट पे बैठा हूँ, लेकिन इतना कहता हूँ ये एक इम्तिहान है। 48 घंटे से कोई भी ज़्यादा जेल में नहीं गया, मैं तो 2.5 साल जेल में था। तो अगर जोर होता तो मुझ पे होता ना। बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कह रहे थे कि ये मम्मी डैडी बर्गर पार्टी है, ये घंटा बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको मुल्क दे दो, ये हालत